حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے، چھوٹی تھی نا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی۔ مشکات میں حدیث ہے، کسی نے حضرت فاطمہ زہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق کی بیٹی صدیقہ، کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں، فاطمہ کے شوہر مولا علی سے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے۔ اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے۔ اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں، بتانا پڑے گا۔ آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا، کہنے لگا نہیں بتائیں، فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں، فیصلہ گھر جا کے کر لینا۔ اس نے کہا بتائیں۔ آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی۔ تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی۔ تو فرمانے لگے جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر جا کے نکال لینا، نتیجہ تو گھر جا کے نکال، یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ۔ ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر۔ حضرت عائشہ خود گواہی دیتی سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے، چھوٹی عمر تھی۔ تو جناب خدیجہ یہ ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم۔ کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے، میں جواب دیتی، اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ ہی کھڑے ہیں۔ فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور، میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں۔ فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ۔ تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی، پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی۔ فرماتی جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے، وہ انگلی پکڑ کے لاتی، پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے۔ فرماتے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے، ایک دن چھوٹی عمر میں، بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر، عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی، میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی، رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ تو جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلے جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی، میں کہتی ادھر آنا فاطمہ، کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی۔ یہ سلسلہ آخر تک چلا، یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا۔ بخاری مسلم میں حدیث، وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے، یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا، پہلو میں بیٹھ گئے اور فرماتی ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے۔ میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ کہتی ہیں حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے، فاطمہ بھی بیٹھی تھی، میں آئی، میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا؟ کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی۔ تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے، یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے، میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی۔
फरमाती हैं कि फातिमा से तो मैंने पूछ लिया, पर हुजूर से पूछने की तो जरूरत ही नहीं थी ना, लेकिन वो राज की बात थी। कुछ दिन गुजरे तो हुजूर बीमार हो गए, फिर कुछ दिन गुजरे तो हुजूर का विसाल हो गया। फरमाते हैं कुछ अरसे के बाद मैं सैयदा फातिमा ज़हरा से मिली तो मैंने कहा फातिमा वो भेद खोल तो दे, आज तो खोल दे वो राज क्या था। आपको बुलाया गया, फिर आप आई, फिर हुजूर ने बात की, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बात करने पर कभी आप रोई कभी आप हंसी, तो ये क्या था। तो कहती है जनाब फातिमा फिर रोने लगी, कहने लगी हाँ अम्मा जी अब मैं पर्दा खोल देती हूँ, अब मैं राज बता देती हूँ। हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हो गया। फरमाने लगी मुझे हुजूर ने बुलाया और मेरे कान में फरमाने लगे फातिमा वक्त थोड़ा रह गया है, अब तेरे वालिद ने जाने का प्रोग्राम बना लिया है, अब ना टाइम आ गया है बिछड़ने का। फरमाती हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मैं रो पड़ी, हुजूर आप बिछड़ जाएंगे। कहती है मैं रोई। जरा हदीस के जुमलों पे गौर करना। माती थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर ने मेरे कान में कहा फातिमा पुत्र रो ना, बेटे रो ना, मेरे जाने के बाद जो सबसे पहले मेरे पीछे आके मुझे मिलेगी ना बेटी वो तू ही होगी। अल्लाह करे मैं समझा सकूं आपको बात। जब कहा ना कि मैं विशाल करूंगा तो रो पड़ी, और जब कहा ना मेरे बाद तेरा भी जल्दी विशाल हो जाएगा तो फातिमा ने हंसना शुरू कर दिया। क्या प्यार है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ जनाबे फातिमा का। उनके विसाल की खबर सुनी तो रो पड़ी और अपने की सुनी तो हंस पड़ी। और फिर हुजूर ने कहा फातिमा तुझे ये भी पता है ना कि अल्लाह तुझे जन्नती औरतों का सरदार बनाएगा, ये भी तुझे पता है। तो जनाबे फातिमा ज़हरा के साथ शुरू से लेकर आखिर तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रही, प्यार रहा। और जनाबे फातिमा का जो हुजूर से प्यार था, एक है बाप का शफकत करना और एक है बेटी का फिर अपने बाप से। बोलिए ये बेटियां जो होती हैं ना इनका भी रवैया को अनोखा होता है सारी दुनिया से, अनोखा। मैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें करने को दिल कर जाता है कि जो कर गुजरते हैं। एक साहब मुझसे एक दिन कहने लगा हज़रत साहब बड़ी मुश्किल में हूं और इतना कठिन वक्त आ गया कि कोई हाल ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि अपनी अम्मा से दुआ कराओ, मसला ठीक हो जाएगा। मैंने लगा अम्मा तो इंतकाल कर गई, तो मैंने कहा बहन से दुआ कराओ। कहने लगा बहन दूर रहती है, तो मैंने कहा फिर बेटी से करा लो। आप यकीन करें अल्लाह के घर में बैठा हूँ, रमजान का महीना मुझे तीसरे दिन मिला। कहने लगा हज़रत साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। कहने लगा ये नुस्खा आपने बड़ा अजीब बताया, पीर तो इस किस्म की बातें नहीं ना बताते। पीरों ने तो आपको पता है दुआएं कैद करके रखी, सिर्फ हमारी कबूल होनी है। कहने लगे हम उनका मेरे साथ इरादत का रिश्ता है। कहने लगे आप किस तरह के पीर हैं कि आपने मुझे पलट के कह दिया कि अम्मा से, बहन से, बेटी से। तो मैंने कहा असल बात यह है कि मैं कभी थका भी होता हूँ, कभी किसी रंग में भी होता हूँ, और कई दफ़ा अब तो ये हाल हो गया है कि रोना आए भी तो रोते नहीं कि लोग तमाशा ना समझे। कई दफ़ा आंसू छुपाने भी पड़ते हैं कि लोग उसको अदाकारी और फनकारी ही ना समझने लग जाए। तो मैंने कहा ये जो बेटी होती है ना, ये जो बहन होती है, ये जो माँ होती है, इसको इशारतन भी आप कान में कह देना मुश्किल में हूं तो ये रात को रो रो के मुसल्ला भिगो देती। ये रो रो के दुआ मांगती है बेटे के लिए, भाई के लिए, बाप के लिए। इसका रंग हर बेटी प्यार करती है। और यकीन करें कि कलेजा ठंडा हो जाता है जब बेटियां छाती पे लेटती हैं, तो लुत्फ आता है कि अल्लाह करीम ने इस नन्ही सी कली में क्या ठंडक रखी है कि सारे दिल का जो है बोझ इसने हल्का कर दिया। तो बताइए फिर मेरे नबी पाक की शहजादी की हुजूर से मोहब्बत कितनी होगी। छोटी सी उम्र थी हजरत फातिमा की जब हजरत खतीजा विसाल कर गई। तो किसी ने कहा फातिमा सबसे पहले घर से कब निकलना हुआ, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है अल्लाह के नबी ना बैतुल्लाह शरीफ के सामने सजदे में थे तो अबू जहल को शरारत सूझी। शरारत उसने कुछ लोगों से कहा, उकबा भी नबी मोईद था, कुछ और लोग थे। कहने लगा मैं अभी रास्ते से गुजरा हूं तो वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है। तो ऊंट की ओजड़ी, आपने ओजड़ी देखी है ना, जानवर की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंदगी होती है। ऊंट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती थी। कहने लगा वहां ऊंट की ओजड़ी पड़ी है, वो देखो नबी पाक माज़अल्लाह सजदे में है, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो ऊंट की ओजड़ी उठाओ हुजूर की गर्दन पे रख दो। थोड़ा सा मुश्किल से जुमा पढ़ना पड़ जाए ना, और थोड़ा सा मुश्किल से पढ़ाना पड़ जाए, तो हम दीन के बहुत बड़े खिदमत गुजार बन जाते हैं।
یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر روجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں، حضور کے سر اقدس پر روجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو۔ جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی، تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ میرے عزیز حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی۔ یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی، حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا، سوارا، کھانا پکایا، لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے،
یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، حضور وجود تھکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے؟ کوئی وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے، کوئی ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب تک یہ جدوجہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پوچھے، مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں، جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے اتنی دیر تک تیرا باپ جدوجہد کرتا ہی رہے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دین کا سفر، یہ دین کی جدوجہد، یہ دین کی تھکاوٹ آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے۔ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں، وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں، انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے، پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو۔ سمجھیے گا اس بات کو، امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا۔ امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے، اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے، کام اور بچی، یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں، یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں، سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے، ہال نہیں چلوا لیتے کہیں یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے، پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے۔ اور آپ ناراض نہ ہو جانا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے۔ مثلاً کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی۔ میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں، پھر کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں؟ میں دکھاتا ہوں، میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے۔ کچا مکان، جناب فاطمہ جناب فضا آپ کی لونڈی تھی، ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی، پھر جھاڑو دیتی۔ امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں، 11 مہینے کا فرق، دونوں بچوں کو سنبھالتی۔ جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی، جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی، حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی، کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا، آپ میری بھی تو ماں ہے نا۔ یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی میں بھی نہیں آیا، لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے۔ تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت، اس کو تو راضی کرنا ہے نا، اس پر تو توجہ دو۔ حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی، چکی یہ آسان جملہ نہیں، کہہ جاتے ہیں ہم، سن لیتے ہیں آپ، چکی پیس کر، جو پیس کر اس کا آٹا بنانا، پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا۔ پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے، خرچے زیادہ، چرخہ نہیں لا دیتے؟ فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی، تم بیچ آیا کرنا، چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی۔ یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن برواتے ہیں، پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی، ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں؟ حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے۔ تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مصلی بچھا لیتی، مصلی، اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی، ساری رات، اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما، اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما۔ تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے تھے۔ ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دے۔
کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں, کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں. ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ. کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا. شیخ محقق نے لکھا ہے کتنا بڑا. جناب فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں, حسین کے لیے بھی کرتی ہوں, زینب کے لیے بھی کرتی ہوں, سب کے لیے کرتی ہوں, پر بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے. فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ, لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے. یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں, پیر صاحب کی, درویش صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں, یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے. آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے ہی نہیں بات کو. حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاؤں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے, تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی, میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی. حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی ہیں. امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا, کھانے کو کچھ نہ ملا. اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں. جوں لائے حضرت علی, جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی. فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی. جب آپ کھانا کھانے لگی, کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی. تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے, جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے. کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی, میں 2 دن سے فاقے میں ہوں, تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی. جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا. امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ. جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی, ہم سب کھانا کھا چکے تھے, مولا علی بھی کھا چکے تھے, صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا. ماں اور بیٹے کا پیار, اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار. فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں, آدھی آپ کھا لیں, پورا دن گزر گیا آپ فاقے سے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, پھر میرا ماتھا چوما. کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی. اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی, اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی. تم نے صدا نہیں نہ سنی, اس کے لفظ کیا ہے, اس نے تو میرے ساتھ بات کی. اور پھر فرمایا بیٹے میں 1 دن سے فاقے میں ہوں, وہ 2 دن سے فاقے میں, میرا 1 دن گزارا اور ہو جائے گا امت کے ساتھ. ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا, اس نے کلمہ پڑھا. قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی. تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے, تو یہاں سے اٹھ کے چل, میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں. مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا. فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے, یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا اسے سواری بھی مل گئی, کپڑے بھی مل گئے, اس کے کھانے کا بندوبست کر, پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی. میں نے دستک دی, سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. جناب فاطمہ تزارہ سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے, کلمہ پڑھا ہے, اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں ہے اور سب سے غریب میں ہوں. تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے. اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا. تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ, جلدی کرو. کہا کھانا نہیں کھایا اس نے. تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں, 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی, پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا, پھر بھی بڑا کچھ ہے. پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے, پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے, شام کی سبزی آ گئی. کسی نے پوچھا حال کیا؟ کہتا سب سے غریب میں ہی ہوں, بڑا ماڑا بندہ ہوں, رو پڑیں گے, پریشان. کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی, پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے, بڑا کچھ ہے. تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر دا میں بتاتی ہوں. کمبل پڑا تھا, بسترا سمجھ لیں, موٹا اوڑھنے کا, خدر کا. حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں. فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا. یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے, اس کا نام شمعون ہے.
وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے، جوں بھی دے دیتا ہے، گندم بھی دے دیتا ہے، سرکہ اور کھجوریں بھی، اسے دے آ اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں. پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کتنے، اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، لا نہ ذرا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں، یہ کمبل لے جاؤں، تو فرمانے لگی حکم ہے میرا، وہ جانا پڑے گا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کمبل لو، چاہے تو نگد پیسے دے دو، سامان خرید لیتے ہیں، اور چاہے تو اناج، جوں، سرکہ، کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو. وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے، بڑا خوشبو والا ہے. تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو. کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو روٹی دینی ہے. تو وہ شمون یہودی کہنے لگا میں بھی تورات پڑھا کرتا تھا، تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے، آج ہی سویرے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے. میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا. مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا. آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا، اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے، ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے. یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے. کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا، جوں بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، کھانا بھی لے جا، اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگد بھی لے جا. اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے، اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے، وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں. حضرت فضا کہتی ہیں، حضرت فضا بہت سے، اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ. جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا 2-4 گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی. السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا. تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے. تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا. یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی. جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے. یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی. حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے. تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا. میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا. حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے. تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے. تو میں نے کہا کیا کریں، اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے. حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا. تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا. اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا. فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا. مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खड़ा करके पूछा कि वो नबी पाक के चचा अब्बास रोते क्यों हो? हजरत अब्बास कहने लगे पहले हुजूर गए थे, अब नबी पाक की तस्वीर भी चली गई। क्या हुआ? का जनाब फातिमा का विसाल हुआ। फिर से एक दफा मदीने में रात आई, फिर से शाम हुई, फिर से जनाजा उठा। शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत अब्बास ने, हजरत कुसुमुद्दीन अब्बास ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने तदफीन से फारिग हुए। एक रवायत है कि हजरत अब्बास ने जनाजा पढ़ाया और एक मुस्तनद रवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जनाजा पढ़ाया। और जब जनाजा पढ़ा करके बाहर निकले तो हजरत अली शेर खुदा की आंखों में आंसू थे। इतने काली रोते क्यों हो? मानने लगे सिर्फ फातिमा नहीं गई, मुस्तफ़ा करीम की उम्मत के लिए दुआएं करने वाला एक बड़ा हाथ रुखसत हुआ है। एक बड़ा हाथ जनाब फातिमा ज़हरा ने 29 साल की उम्र मुबारक गुजारी। मैंने पहले भी एक दफ़ा ये मौजू बयान किया था तो मैंने बात कर दी थी, क्योंकि मैंने नहीं की, वो बात किसी और की है, करनी बड़ी ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल कहने लगे, इसरारे बेखुदी में लिखने लगे कि फातिमा जो तूने किया है वो कोई नहीं कर सकता। इकबाल कहने लगे फातिमा जब तुझे देखता हूँ ना तड़प उठता हूँ। कहने लगे है फातिमा मेरे रसूल करीम ने ना मेरे पाँव में शरीयत की जंजीरें बांध दी हैं, अगर मुझे शरीयत मना न करती, हुजूर पाबंद न करते तो मैं काबे का तवाफ न करता, तेरी कब्र का तवाफ करता। फातिमा तूने 29 साल में वो इनकलाब बर्पा किया, उम्मत पर वो रहमत की। अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सैयदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा। कभी आप अगला फिक्रा सुने ने तो बरेली के इमाम ने हद कर दी, फरमाने लगे जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद कहते हैं नबी पाक की जो जान है वो सैयदा फातिमा है। और सिर्फ जान नहीं, ये वो वाली हुजूर की जान है जिससे नबी पाक सुकून हासिल करते हैं, राहत हासिल करते हैं। जाने अहमद की राहत पे। और इसका एक तर्जुमा ये है कि नबी पाक की जान को सुकून हजरत फातिमा की वजह से मिलता। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और हजरत हसनैन करीमैन का जिक्र करते हुए फरमाते हैं आप ततहीर से जिसमें पौधे जमे। हजरत फातिमा के बारे में कुछ रवायतों में ये आता है कि औरतों की तरह उन्हें हैज निफास नहीं आता था, अल्लाह ने पाक पैदा फरमाया। और मौला अली तो पहले ही पाक है। तो फरमाते हैं ये जो बच्चे हुए ना ये आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे। ये बरेली के इमाम की मोहब्बत है सैयदा फातिमा से और हसनैन करीमैन से। क्या अंदाज है। कहने लगे आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उस रियाज़े, पता नहीं कहाँ बैठ के लोग अहले बैत की शान बयान करते हैं। अहले बैत की शान सुननी है तो बरेली के इमाम से सुनो। उस रियाज़े नजाबत पे कहते हजरत फातिमा सिर्फ पाक नहीं, पाकीज़गी का पूरा बाग है पूरा। यानी उनकी छाँव भी पाक है, उनका साया भी, उनका फल भी, उनकी टहनियां भी, बोले तो सही यार, उनकी टहनियां भी, उनकी जमीन भी। उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम।